بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، حج کی گفتگو پہ الحمدللہ حج کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نافع ہوں گی۔ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کا عملی طریقہ۔ جو عمرے کا عملی طریقہ بتلایا ہے، آپ اس کو بھی ایک دفعہ سن لیجیے گا، اس میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے۔ اب جو حج کرنا چاہ رہے ہیں، حج کی ویسے تو آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں تفصیل بتا دی ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، اس کے احکام کیا ہیں وہ آپ کو بتا دیے۔ اب صرف حج کا جو طریقہ ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ تو عمرے کی طرح جب آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اسی طرح آپ نے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے زیر ناف، زیر بغل، ناخن وغیرہ کی صفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کی احرام کی نیت سے غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے احرام کی چادریں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح باندھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد، اور یہ 2 رکعت نفل سر ڈھام کے آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز مکمل کر کے سر کھول لیں، اور پھر جو ہے نا آپ عمرے کی نیت کریں، حج کی نیت کریں۔ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا حج کی نیت، حج کا احرام یہ ہو گیا۔ اس کے بعد حج کی پابندیاں اسی طرح شروع ہوگی جیسے عمرے میں شروع تھی۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ روٹین کا جوتا پہن سکتے ہیں، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ اور چیزیں، ان چیزوں سے پرہیز۔ چادر ایک اوپر ایک نیچے۔ اب آپ حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج کے ٹوٹل 5 دن ہیں۔ ٹوٹل حج کے 5 دن ہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحج، اس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، جس دن حاجی حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ 8 ذی الحج یوم ترویہ کو آپ احرام باندھ کے ظہر سے پہلے منی پہنچ جائیں۔ آپ منی میں پہنچ کے اپنے خیمے میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ مکہ اور وہاں پہ آپ کا قیام 15 دن کا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہاں پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اگر وہاں آپ 15 دن سے کم ٹائم کے لیے گئے ہیں، 5-10 دن کے لیے گئے ہیں، تو پھر آپ قصر کی نماز پڑھیں گے۔ جو بھی شکل ہے اس پر عمل کریں گے۔ 12 ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، رات وہاں قیام کریں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اور اس دوران آپ نے وقت قیمتی بنانا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے فضائل حج کی تعلیم کرنی ہے، آپ حج کیسے کریں اس کی تعلیم کرنی ہے۔ اس طرح علماء کے صلحاء کی جو واقعات ہیں ان کو پڑھنا ہے، انہوں نے حج کس ذوق شوق سے کی ہے ان کو پڑھنا ہے۔ اس سے آپ آپ کا حج ایک ذوق و شوق والا بن جائے گا۔ آپ کہاں آئے ہیں تھوڑا سا سوچ لیں کہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اسی جگہ ابو بکر صدیق تشریف لایا کرتے تھے، اسی جگہ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ نے آ کے حج کیا تھا۔ اس دھرتی پہ اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو پہنچا دیا، تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال پہلا دن 5 میں سے حج کے 5 دن پہلا دن منی میں آپ کا گزر گیا۔ دوسرے دن صبح آپ عرفات چلے جائیں گے۔ عرفات میں آپ پہنچ کے تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، اور نماز سے پہلے آپ تھوڑا سا سنت ہے تازہ پانی سے غسل بھی کر لیں۔ اس میں صابن شیمپو آپ نے استعمال نہیں کرنا، سادہ غسل کرنا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے انتظار کرنا ہے، جیسے زوال کا ٹائم ہوگا آپ کا وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اب آپ زوال سے لے کر مغرب تک حدود عرفات میں رہیں گے، عرفات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مغرب سے پہلے عرفات سے باہر نکلیں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اب وقوف عرفہ میں کیا ہے، آپ نے سارا دن دعائیں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، اور مناجات مقبول سے دعائیں پڑھنی ہیں، ویسے دعائیں مانگنی ہیں، خوب اللہ کو رو رو کے راضی کرنا ہے۔ اور کبھی سائے میں، کبھی دھوپ میں، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے سے باہر نکل کے، یہ سب چیزیں سنت کے درجے میں آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جب رحمت قریب ہو تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، حضور کا وقوف وہاں ہوا تھا۔ بہرحال مغرب تک آپ نے وہیں رہنا ہے، صدق کے دل سے توبہ کرنا ہے، اور یقین سے انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ حج حضور نے فرمایا عرفہ کا دن ہے، عرفہ مل گیا، آپ کا حج ہو گیا۔ تو بہرحال یہ مغرب تک آپ یہاں رہے تو دوسرا دن بھی آپ کا
یوم عرفہ کی اس میں مکمل ہو گیا۔ اب مغرب کا جب ٹائم ہو جائے گا، مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی، نماز پڑھے بغیر یہاں سے آپ چلے جائیں گے۔ اب بعض اوقات جلدی پہنچے گی، بعض اوقات زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، چاہے 8 بجے پہنچے، 9 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچے، مزدلفہ پہنچنے سے پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ مزدلفہ پہنچ کے عشاء کا ٹائم داخل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 2-4 بندے، 8-10 بندے جتنے اکٹھے ہو جائیں جماعت کر لیں، اور 2 فردوں کے بیچ میں آپ نے صرف تکبیرات تشریق پڑھنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، اس کے بیچ میں نوافل بھی نہیں پڑھنے، دونوں کو اکٹھے کر کے پڑھنا ہے۔ بہرحال مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے، وہاں کنکریاں مارنے کے لیے وہاں سے کنکریاں جمع کر لیں گے اور تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھیں، کیونکہ رش وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو باتھ روم میں لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ وہاں جا کے پھر اپنے ٹائم کے مطابق وضو کریں اور اس سے فارغ ہو کے اپنی جگہ پہ آ جائیں جہاں آپ کا خیمہ ہو۔ خیمہ تو نہیں ہوتا، عام طور پہ کھلی جگہ ہوتی ہے، کئی لوگوں نے خیمے بنائے ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر آ جائے، اذان کا کریں انتظار۔ جیسے ہی اذان ہو جائے، وقت سے پہلے اذان نہ دیں، ٹائم داخل ہو جائے اس کے بعد اذان دیں۔ اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد فجر کی نماز اس دن اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے، فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد مزدلفہ کا ٹائم وقوف کا شروع ہو جائے گا۔ رات کا ٹائم وقوف مزدلفہ نہیں ہے، وقوف مزدلفہ کا جو ٹائم ہے وہ صبح صادق یعنی اذان فجر کے بعد اس کا ٹائم داخل ہوگا، اور سورج نکلنے تک یہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے، اس ٹائم کو کہتے ہیں کہ یہ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے۔ یہ واجب ہے، اس کو آپ نے یہاں پورا کرنا ہے۔ یہاں سے جب دعائیں فارغ ہو جائیں گی، حضور نے فرمایا ساری دعائیں میری عرفات میں قبول ہو گئی تھی، اور جو رہ گئی تھی قبولیت سے وہ مزدلفہ میں اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ بہت توجہ سے، دل سے رو دھو کے اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں مانگیں، اور جب روشنی اچھی طرح ہو جائے تو پھر آپ وہاں سے چل پڑیں۔ اب اس کے بعد تیسرا دن آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ تیسرا دن ہے نا، اصولی طور پہ یہ بہت زیادہ ٹف دن ہے حاجی کے لیے، بہت مشکل ہے، بہت سخت محنت والا دن ہے، اس کو آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے حاجی کو عید کی جو نماز ہے وہ بھی معاف کر دی گئی ہے، اس کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں۔ تو اب آج کا جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، گویا ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ صادق سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے دن کا، تو اس حساب سے وقوف مزدلفہ بھی آج آپ نے کیا گویا۔ اس کے بعد آپ شیطان کے پاس آئیں گے، 3 شیطان ہیں، پہلے کو چھوڑ دیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، تیسرے کی آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، رمی کے بعد آپ کی قربانی ہوگی۔ آپ قربانی ہونے کا انتظار کریں گے، جب آپ کو اطلاع آ جائے کہ آپ کی قربانی ہوگی۔ اور قربانی کے متعلق آپ کو بارہا بتایا ہے کہ یہ حج کی قربانی ہے، عید کی قربانی نہیں ہے۔ عید کی قربانی اس کے علاوہ ہے، حج کی قربانی اس کے علاوہ، یہ دم شکر کہلاتی ہے۔ قربانی ہوگی، جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے، سر کے بال منڈوانا ہے۔ اب حلق کرتے ہی آپ کے اوپر جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ساری آپ کے اوپر ختم ہو گئی ہیں۔ اب ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، جوتا پہنیں، ساری پابندیاں ختم۔ مگر ایک پابندی ابھی بھی برقرار ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے جب تک کہ طواف زیارہ نہ کر لیں۔ تو بہرحال وقوف مزدلفہ کرنا ہے صبح، پھر رمی کرنی ہے، پھر قربانی، پھر حلق۔ ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے جانا ہے بیت اللہ شریف، طواف زیارہ کرنا ہے جو کہ فرض ہے۔ اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے جو کہ واجب ہے۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے واپس منی چلے جانا ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہو جائیں واپس منی چلے جائیں گے۔ آگے 2 دن رہ گئے ہیں، 11 اور 12۔ 11-12 کو آپ نے صرف نمازیں پڑھنی ہیں، عبادات کرنی ہیں، تعلیم و تبلیغ کرنی ہے، وہاں نیک اور خیر کے کاموں کی دعوت دینی ہے، اور اپنے مستقبل کی زندگی کے حوالے سے اللہ سے خیر کی، برکت کی، ہدایت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہاں آپ نے 11 کو 12 کو زوال کے بعد، پہلے دن تو صبح سے شام تک، رات تک گئے تک رمی کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے تیسرے دن زوال سے پہلے رمی نہیں کر سکتے، زوال کے بعد آپ رمی کریں گے۔ لیکن اس میں بھی مشورہ ہے، مسئلہ نہیں، مشورہ ہے کہ زوال کے فوراً بعد رمی کے لیے بالکل نہ جائیں، گھنٹہ ایک ٹھہر جائیں تاکہ جو ایک رش ہے، ایک فلو ہے، وہ گزر جائے۔ اس کے بعد آپ 2:30 بجے جائیں گے تو بالکل آسانی سے رمی ہو جائے گی۔ اور اس میں رمی کا طریقہ کیا ہے؟ 3 شیطان ہیں، پہلا شیطان آئے گا، اس کے بعد جائیں گے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور دعا کرتے جائیں گے، رغما للشیطان و رضا للرحمن، یا اللہ
تجھے راضی کرنا مقصود ہے، شیطان کو ذلیل کرنا مقصود ہے، یہ پتھر اس لیے مار رہا ہوں، اس نیت سے آپ نے یہ 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ اور ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ جمرات پہ جائیں تو ایک بہت بڑی دیوار جمرات، پہلے پلر کی نما شکل تھی، اب دیوار بنتی ہے، دیوار کے پہلے حصے میں آپ رمی نہ کریں، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، بالکل اینڈ پہ چلے جائیں، اینڈ پہ جا کے بالکل دیوار کے پاس جائیں گے تو جگہ آپ کو بالکل قریب مل جائے گی، رش بھی نہیں ہوگا، بڑے آرام سے آپ رمی کر سکیں گے۔ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے پتھر مارے اور وہ پتھر دیوار کو لگنے کے بعد نیچے کنویں میں چلی جائے، واپس نہ آئے، اگر واپس آئے گی تو وہ شمار نہیں ہوگی۔ اور 7 کنکریاں ماریں، پھر باہر بائیں طرف نکل جائیں، بیت اللہ کی طرف منہ کریں، ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دیر دعا کریں، قبولیت کے اوقات ہیں، حضور نے وہاں کھڑے ہو کے کچھ دیر دعا فرمائی تھی، سنت عمل ہے، لیکن رستے باہر نکل جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری شیطان کے پاس جائیں، اسی طرح پہلے شیطان کی رمی، دوسری کی رمی کی تھی، اسی طرح تیسرے کی جو رمی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، ہر ایک کو 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر ایک کو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مارنی ہے، لیکن پہلے شیطان کے بعد جیسے دعا کی تھی اسی طرح دوسرے شیطان کو کنکریاں مار کے ساتھ باہر نکل کے آپ نے دعا کرنی ہے، لیکن تیسری شیطان کو رمی کرنے کے بعد باہر نکل کے دعا نہیں کرنی، بغیر دعا کیے آگے نکل جائے۔ بہرحال 11 بھی ہو گئے اور 12 بھی ہو گئے، الحمدللہ یہاں کے کام آپ کے واجب درجے میں جو تھے فرض واجب وہ پورے ہو گئے، فرض بھی پورے، واجب بھی پورے۔ اب 13 کی رمی سنت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا جس نے جانا ہے چلا جائے، جو رکنا چاہتا ہے رک جائے، میں تو رکتا ہوں اور میں یہیں رکوں گا، میں نام قیام کروں گا، کل کی رمی بھی کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رمی بھی فرمائی تھی۔ تو بہرحال اگر ہمت ہو تو واپس خیمے میں آ جائیں، قیام کریں، زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، دائرہ اجر اور ثواب کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں۔ تو 13 کو پھر دوبارہ ظہر کے بعد رمی کر کے آپ یہاں سے فارغ، اس کے بعد اب آپ پاکستان آنا چاہیں یا مدینہ جانا چاہیں تو نکلنے سے پہلے آپ نے آخری جو واجب ہے وہ ہے الوداعی طواف، طواف وداع اس کو کہتے ہیں، بیت اللہ کو رخصت کرنے کے طواف کہتے ہیں، یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ آپ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں اور کپڑوں میں سادہ ملبوس ہاتھ میں آپ طواف کریں اور تھوڑا سا ایک توجہ سے، دلچسپی سے کہ میں اللہ کے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، یہ سب کو چھوڑ رہا ہوں، مقام ابراہیم منتظم کو رخصت کر رہا ہوں، یہ کیفیت پیدا کر کے اپنے اوپر ایک خاص کیفیت طاری کر کے 2-4 آنکھوں سے آنسو گرا کے اس انداز میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور پھر طواف کر کے واجب طواف پڑھ کے پھر بیت اللہ کو بڑی عقیدت سے، محبت سے اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ بات تشریف لے جائیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، یا اللہ جو کمی کوتاہیوں وہ معاف فرما، اور جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد اگر مدینہ جانا ہو مدینہ کی روانگی کر لیں، پاکستان آنا ہو تو پاکستان آ جائیں۔ آخر دعوانا